ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا انصار دین اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سوگواران اسیران کربلا، بطفیل چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوصاً بالتائید و بالتوفیق و معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا عزیزان گرامی، دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر، جس مقصد حیات کی خاطر یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں، ان مجالسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. عزیزان گرامی، کامیاب ہے ہر وہ فرد، ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس طیب و طاہر ذکر و بیان ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی، آج کی میں نے اس مجلس کے لیے نہ ہی کسی آیت کو سرنامے سخن قرار دیا اور نہ ہی کسی روایت کو، بلکہ میں نے ایک زیارت کا جز ہے، ایک زیارت کے ٹکڑے کو اپنا سرنامے سخن قرار دیا کہ جب ہم اور آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لیتے ہیں بنام زیارت وارثہ، جب ہم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کر لیتے ہیں، جب ہم جناب علی اکبر کی خدمت میں سلام پیش کر لیتے ہیں، جب ہم مولا عباس کی خدمت میں سلام عرض کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ زیارت امام حسین کے اصحاب کی زیارت کہلاتی ہے. آپ نے یہ زیارت پڑھی، میں نے پوچھا کس کی زیارت؟ آپ نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت ہے. میں نے زیارت پڑھی، میں نے بھی یہی کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت ہے. لیکن عزیزو، جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں. سلام کیا کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصروں مددگاروں، آپ پر ہمارا سلام. اے رسول اللہ کے انصاروں جانثاروں، آپ پر ہمارا سلام. اے مولا حسن، مولا علی، بی بی فاطمہ کے جانثاروں، آپ پر ہمارا سلام. تو یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت کہلاتی ہے. تو عزیزو، اصحاب زیارت جو ہے امام حسین کے اصحاب کی ہے، لیکن امام حسین کے اصحاب کی زیارت میں اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے ہیں، ہم اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں. تو عزیزو، اب اصحاب اور انصار میں فرق کیا ہے؟ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے مولا حسین نے فرمایا کہ جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہ ملے. بس فرق کیا تھا کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے اور نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، امام حسین کو ساتھ دینے والے ملے،
امام حسین کی شخصیت وہ ہے کہ تاریخ میں دوبارہ کوئی حسین نہیں بن سکا، اس لیے کہ حسین بننا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ امام حسین کی ہستی وہ ہے اس لیے کہ کسی کے اندر اتنی ہمت، اتنی جرت نہیں ہے جو اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کو راہ خدا میں شہید کروا دے، جو اپنے 18 برس کے بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالے۔ حسین بننا اتنا آسان نہیں ہے جو اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی میدان میں لے کر آ جائے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، 14 معصومین علیہ السلام ہیں، لیکن امام حسین فقط ایک ہے ان میں، رسول خدا محمد۔ یہ بھی 14 معصوم میں 2 بار ہیں۔ مولا علی بھی 2 بار، ایک بار خود مولا علی ہے اور ایک بار 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ امام حسن وہ بھی 2 ہیں، ایک خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے 11ویں امام محمد حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے 14 معصومین میں بھی دوبارہ امام حسین کی تکرار نہیں کی، اور امام حسین کی تکرار نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اتنا مرتبہ ہے، اتنی ان کی منزلت ہے، ان کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کے لیے ہمارے اور آپ کے رسول نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے اور محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارے اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہیں، اور تو عزیزان گرامی، آیت اللہ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اکثر جو ہے جھگڑا کرتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کھولنے چاہیے یا باندھنے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہاتھ کھولنے اور باندھنے پر جھگڑا کر رہے ہو، دشمن اس انتظار میں ہے کہ تمہارے ہاتھ کیسے کاٹے جائیں، دشمن اس انتظار میں ہے کہ ہم ان دونوں کو کیسے لڑوائیں، آپس میں کیسے ان کے ہاتھ کاٹیں۔ اور آپ غور کریں حالات حاضرہ پر، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، ہر انسان دوسرے کی اصلاح کرنے میں لگا رہتا ہے، خود اپنے آپ کو غور نہیں کرتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے، لیکن ہر انسان جو ہے دوسرے کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم جو ہر انسان کی عیب کو چھپانے والا ہے، انسان کو ویسا ہی بننا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو اس کو دوسروں تک پہنچانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب پروردگار عالم ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، تو یہ ہم کو اجازت کس نے دی ہے کہ ہم دوسرے کے راز کو فاش کریں۔ اب دیکھیں، اہل بیت خود جانتے ہیں کہ ہمیں کس انسان کی کس طریقے سے اور کب رہنمائی کرنی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک شخص تھا آذربائیجان کا رہنے والا، وہ جو ہے آذربائیجان سے مشہد کے لیے قافلہ لے کر جاتا تھا، ہر سال جو ہے وہ قافلہ لے کر جاتا تھا۔ اس نے ایک نئی بس لی تھی، تو جب وہ قافلہ لے کر واپس آیا، ایک دن بستر خواب پہ تھا، تو اس کے خواب میں مولا کی آمد ہوئی، 8ویں امام کی آمد ہوئی۔ تو 8ویں امام نے اس شخص سے فرمایا، دیکھو اب جب تم دوبارہ قافلہ لے کے مشہد آنا تو تمہارے محلے میں، دیکھیں پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ دنیا میں 2 طرح کے گناہ گار ہیں۔ ایک وہ گناہ گار ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن ان کو خود پتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں گناہ گار ہوں بہت بڑا، لیکن دوسرے وہ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ تو امام نے اس سے کہا کہ اب جب تم کبھی آنا تو ساتھ میں اس تمہارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے ابراہیم، جو جیب کترا ہے، جو چوریاں کرتا ہے، اس کو ساتھ میں لے کر آنا۔ تو وہ خواب سے بیدار ہوا، اس نے سوچا ایسے ہی کوئی خواب ہے، اس نے ٹال دیا۔ دوسرے دن اس نے پھر وہی خواب دیکھا، پھر اس نے ٹال دیا۔ مسلسل اس نے کئی دنوں تک وہی خواب دیکھا
کہ امام نے اس سے کہا ہے کہ اب جب تم کبھی زیارت پر آنا تو ساتھ میں اس شخص کو لے کر آنا۔ تو جب اس نے مسلسل کئی دنوں تک یہی خواب دیکھا تو اس نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں محلے میں کوئی اس نام کا شخص ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ اس جگہ گیا جہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے تھے، جہاں پہ یہ جیب کترے چور لٹیرے، وہاں پہ جا کر اس نے پتہ کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ اس نام کا ایک شخص فلاں جگہ رہتا ہے۔ تو وہاں پر گیا تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے۔ اس نے کہا تمہارا نام ابراہیم ہے؟ کہا ہاں میرا نام ابراہیم ہے۔ کہا دیکھو میں قافلہ لے کر زیارت کے لیے جاتا ہوں، میں قافلہ لے کر زیارت کے لیے جاتا ہوں، اگلی بار جب میں جاؤں گا تو تم کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو حضرت گرامی وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا تم ہوش میں ہو؟ میں ایک لٹیرا ہوں، میں چوری کرتا ہوں۔ کہا وہ مولا کا دربار، اور کہا میں دیکھیں گناہگار ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں، آپس میں بھائی کا حق چھین کے لوگ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہ گناہگار ہے لیکن یہ جان رہا ہے کہ اگر غلط کام کیا ہے، کسی کا حق چوری کیا ہے تو مقدس مقام پہ نہیں جایا جاتا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو قافلہ سالار آیا ہے شاید اس لیے آیا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کی کمی پڑ رہی ہے، یہ ایک شخص کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اس کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ ایک صلوات کا سہارا دے پر محمد والے۔ تو اس سالار نے، قافلے سالار نے کہا دیکھو میں تم کو لے کے جا رہا ہوں لیکن تم سے کوئی خرچہ نہیں لوں گا۔ جیسے اس نے یہ سنا نا کہ فری میں مولا کی زیارت ہے تو کون چھوڑے گا فری میں مولا کی زیارت؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلنے پہ تیار ہوں، لیکن ایک بات سن لو میری، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے پاس 3 ریال ہیں، ایک بوڑھی عورت کا میں نے پرس چرایا ہے، وہی 3 ریال ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تم سے کوئی پیسے کی بات نہیں کی، تمہارا آنا جانا رہنا کھانا سب میری طرف سے ہے۔ تو وہ اس کو لے کر گیا۔ جب اگلی بار زیارت پر جا رہے تھے تو ابراہیم جیب کترا ان کے ساتھ تھا۔ غور فرمائیے گا، متوجہ رہیے گا، امام نے کتنی بار اس شخص سے کہا تھا کہ ابراہیم کو لے کر آنا ہے، ابراہیم کو لے کر آنا ہے، کس وجہ سے کہہ رہے تھے امام یہ آگے پتہ چل جائے گی آپ کو۔ تو یہ قافلہ نکلا تو یہ سالار بھی تھا اور ڈرائیور بھی تھا اپنی بس کا، تو یہ جا رہے تھے ایک جنگل سے۔ جنگل میں جب آدھی راستہ پر پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک بیریئر لگا ہوا تھا۔ اس ڈرائیور نے جیسے ہی اپنی بس روکی تو بہت سارے لٹیرے بس میں چڑھ گئے۔ ڈاکو، پہلے زمانے میں ڈاکو لگے رہتے تھے، کوئی بھی قافلہ آتا تھا لوٹ لیتے تھے۔ تو جب وہ ڈاکو بس میں چڑھے، ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد، پہلے کے حالات ایسے ہی تھے، جب کوئی قافلہ کبھی کہیں جا رہا ہوتا تھا تو اتنی فیسلٹیز تو تھی نہیں، تو راستے میں جنگلوں میں ڈاکو رہتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے۔ تو جیسے ہی بس میں چڑھے تو انہوں نے جتنے بھی زائرین تھے، جن کے پاس جو بھی مال تھا وہ سارا لوٹ لیا، سارے پیسے مال دولت روپیہ سب چھین لیا اور چلے گئے۔ تو اس ڈرائیور نے بس کو آگے بڑھایا، ابھی کچھ دوری پر اس کی بس گئی تھی کہ اس نے بس کو روکا اور زور زور سے گریہ کرنے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ تو اس جیب کترے ابراہیم نے پوچھا اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہا تم کو نہیں پتا کہ یہ جو لٹیرے آئے تھے انہوں نے سارا مال چھین لیا ہے۔ تو اس نے کہا خالی تمہارا مال نہیں چھینا ہے، ان زائرین کا بھی چھینا ہے۔ اس نے کہا ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ ہمارے ذمہ داری ان سب کی تھی، ان کا کھانا رہنا سب میرے ذمہ تھا، اب میرے پاس کچھ پیسے بھی نہیں بچے ہیں جو میں ان کو وہاں پر ان کے رہنے کھانے کا انتظام کروں۔ تو وہ رو رہا تھا، تو اس ابراہیم نے کہا دیکھو تم سارے زائرین ہو، اگر میں تم سب کا پیسہ واپس کر دوں، تم سب کو سچ بولنا ہے کہ کس کا کتنا پیسہ ہے، میں تم سب کا پیسہ واپس کروں گا۔ تو وہ جو ڈرائیور تھا نا، اس نے اس کو غور سے دیکھا کہ تم تو کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس فقط 3 ریال ہیں جو میں نے ایک عورت کے چھینے تھے۔ تو اس شخص نے، اس ابراہیم نے کہا کہ شاید تم ہمارے پیچھے سے واقف نہیں ہو، شاید تم ہم کو نہیں جانتے ہو کہ میں اپنی بستی کا بہت فیمس آدمی ہوں ان چیزوں میں، لوٹ پاٹ میں
میں بہت فیمس آدمی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ ڈاکو چڑھے تھے، جب انہوں نے سب کا مال لوٹا، جب سب سے پیسے چھینے نا، تو جب یہ پیسے چھین رہے تھے تو میں ان کو تڑ رہا تھا، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ مال رکھ کے لوٹ کے رکھتے کہاں ہیں۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا یہ کہاں رکھ رہے ہیں، میں نے وہاں سے ان کا مال غائب کر دیا، میں نے وہاں سے ان کا مال غائب کر دیا۔ اب جو وہ ڈرائیور تھا نا، وہ اور زور سے رونے لگا۔ اس نے کہا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ امام رضا اتنے دن سے کیوں میری تائید کر رہے تھے کہ اس ابراہیم کو ضرور لے کر آنا۔ صلوات اللہ پر محمد وعلی محمد۔ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ میں اتنے دن سے، اب سمجھ میں آیا کہ امام رضا کیوں اتنے دن سے میرے خواب میں آ کے کہہ رہے تھے اس کو لے کر آنا۔ جیسے ہی اس ابراہیم جیب کترے نے یہ بات سنی، وہ بھی رونے لگا۔ اس نے کہا کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ امام نے کہا تھا اپنے ابراہیم جو جیب کترا ہے، لٹیرا ہے، اس کو لے کر آنا۔ جیسے اس نے سنا تو اس نے کہا یہ بتاؤ، آج مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ امام فقط نیک لوگوں پر نظر کرم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ امام کی نظر کرم ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہے۔ کیا امام ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اتنا کرم فرماتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا امام کے مشہد میں، تو ڈرائیور نے کہا سب لوگ اترو، تو یہ نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے کہا تم سب اپنے سے آئے ہو، جاؤ، تم سب اپنے سے آئے ہو، جاؤ۔ تو اس نے کہا تم کیوں نہیں جاتے؟ کہتا میں گرفتار کر کے لایا گیا ہوں، کیونکہ میں گناہگار تھا، مجھے امام نے اپنے دربار میں بلایا ہے، تو میں ایسے امام کے سامنے نہیں جاؤں گا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں شرمندہ ہوں امام سے۔ بہرحال گئے، زیارت کری۔ جب قافلہ واپس آ رہا تھا نا، تو اس ڈرائیور نے کہا چلو واپس، ہم آج جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ تم سب اپنے سے آئے تھے اور مجھے امام نے بلایا تھا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں امام کس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، امام کس طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد والے۔ تو امام جانتے ہیں پروردگار عالم نے جو سلسلہ ہدایت قائم کی، رسولوں کو بھیجا، 1,24,000 رسول بھیجے، انبیاء کو بھیجے، صرف کس لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے، تاکہ انسان رہے، حیوان نہ بننے پائے۔ ورنہ آپ تاریخ سے آشنا ہے کہ جب رسول عربی زمین پر نہیں آئے تھے کس طریقے کا ظلم و جور تھا، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ اسی رسول نے آ کر اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ بیٹیوں کو زندہ نہیں دفنایا جاتا، بیٹیوں کو زندہ نہیں دفنایا جاتا۔ رسول نے آ کر ظلمت کے اندھیروں سے مسلمانوں کو نکالا، رسول نے آ کر لوگوں کی رہنمائی کری۔ تو عزیزان گرامی ہم بھی رسول کے امتی ہیں، ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی زمین پر آئے، سب نے جو ہے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا، آپس میں اختلاف نہیں پیدا کیا۔ اور یہ فرش عزائے امام حسین وہ صدقہ ہے کہ یہاں پر عزاداری ہوا کرتی ہے، لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوتی، یہاں پر اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں، اختلاف کی باتیں نہیں ہوتی۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب بھی دیکھے کوئی آپس میں اختلاف کی باتیں کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ مسلمان نہیں بول رہا ہے، وہ مسلمان کے روپ میں شیطان ہے جو آپس میں اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی آج 2 محرم ہے، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے۔ امام جب ایک زمین پر پہنچے ہیں، کربلا کی زمین پر، تو امام کا گھوڑا جو ہے ذوالجناح وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ امام نے کافی سواریاں بدلی، امام نے کافی سواریاں بدلی، لیکن گھوڑے نے کوئی حرکت نہیں کری۔ تو امام نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی نے کہا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے کربلا کا نام سنا
مولا عباس سے کہا بھیا عباس یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پر ہماری شہادت واقع ہوگی۔ امام نے پوچھا یہ زمین کا مالک کون ہے؟ امام نے پوچھا زمین کا مالک کون ہے؟ بنی اسد کے لوگ آئے تو امام نے ان سے کہا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا آپ دنیا کے سردار ہیں، آپ کو زمین خریدنے کی کیا ضرورت، آپ جب تک چاہے رہیں۔ تو امام نے کہا دیکھو ہمیں قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ بہرحال زمین خریدی اور جناب علی اکبر کے نام کی۔ امام نے بنی اسد والوں سے کہا دیکھو اتنی زمین ہماری ہے، جب یہ فوج اشقیا ہم کو شہید کر کے واپس چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور امام نے زمین ان کو ہبہ کر دی، کہا دیکھو آدھی زمین تمہاری ہے، اس میں تم کھیتی کرنا، لیکن جب بھی کوئی میرا زائر آئے تو اس کو 3 دن تک تم مہمان رکھنا۔ دیکھیں عزیزو مولا حسین کتنے کریم ہیں، اس وقت بھی آپ لوگوں کو یاد کیا کہ ہمارے زائر کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آج جو آپ اربعین پہ دیکھتے ہیں نا، یہ اسی مولا حسین کی وصیت کا صدقہ ہے۔ آپ جب کبھی اربعین پہ جائیں پروردگار سے دعا ہے کہ جلد سے جلد ہر ایک مومن کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، جو جا چکے ان کو دوبارہ آپ جائیں گے دیکھیں گے نجف سے لے کے کربلا تک آپ چلتے رہیں گے، جو سوچیں گے مل جاتا ہے۔ یہ ہے حسین جو کروڑوں لوگوں کو فری میں کھلا رہے ہیں، یہ ہے امام حسین نے اپنے زائروں کی خدمت کی۔ بس عزیزو میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹا۔ آج 2 محرم ہے، موسم کی خرابی ہے، آپ نے دیکھا کتنی بارش ہوئی، روتا ہے آسمان بھی سرور کی یاد میں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ موسم خراب ہے۔ 2 محرم عزیزان گرامی، مصائب کوئی نئے نہیں ہوتے ہیں، وہی سب مصائب سنے سنائے ہوتے ہیں، وہی بی بی کے پہلو پہ دروازے کا گرایا جانا، وہی امام علی کے سر پہ ضربت کا لگنا، وہی 28 رجب کو امام کا مدینہ چھوڑنا، وہی صغرا کا پیچھے پیچھے دوڑنا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ عزادارو امام جب کربلا میں آئے، امام نے ساری وصیتیں کر دی۔ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ جب 10 محرم کو سب شہید ہو گئے، 11 محرم کو فوج اشقیا اسیر کر کے سید زادیوں کو چلے گئے ہیں، تو اس وقت بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ ہم اس زمین پر آئے، اس جگہ آئے جہاں پر لاشیں ہی لاشیں بچھی ہوئی تھی، لیکن کسی لاشیں کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ لاشیں کی پہچان 2 چیز سے ہوتی ہے، یا لاش کی پہچان سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ سر تو ظالموں نے کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا، لباس کو لوٹ لیا تھا۔ بنی اسد کا سردار کہتا ہے میں نے کہا سارے لاشیں ایک ساتھ دفنا دو۔ عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ سارے لاشوں کو ایک ساتھ دفنا دو۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا ہی تھا کہ امام کی پایتی جانب آج بھی گنجے شہیدہ موجود ہے۔ ایک راہی کی آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو۔ یہ راہی کون ہے؟ یہ بیمار کربلا ہمارا چوتھا امام ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ امام نے کہا رکو میں بتاتا ہوں کون سے لاشا کی شہید کا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا یہ ہمارے آقا ہمارے بابا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے۔ پھر کسی نے کہا آقا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو پورا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو سینے میں ٹوٹا ہوا برچی کا پل ہے، یہ میرے کلیل جوان میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے۔ عزادار لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا۔ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ جب ہم نے سارے لاشیں دفن کر دیے
تو میں نے امام سے اجازت مانگی، میں امام ہم اب واپس جا رہے ہیں، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ امام کہتے ہیں رکو، ابھی سارے لاشیں دفن نہیں ہوئے، میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو، میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو۔ عزادارو بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ امام، میں نے پوچھا کہ فرات کے کنارے کس کا لاشا ہے؟ کہا میرے چچا ابو الفضل عباس کا لاشا ہے۔ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ امام خود لحد میں اترے، چچا کے لاشے کو اتارا۔ بنی اسد کا سردار کہتا بس آخری جملہ ہے، جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجئے گا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ بڑی دیر ہو گئی، میں نے دیکھا امام لحد سے باہر نہیں آ رہے ہیں۔ بنی اسد کا سردار کہتا میں لحد کے پاس گیا تو کیا دیکھا، امام کا سر اپنے چچا کے سینے پر ہے اور فرما رہے ہیں اے چچا عباس، آپ یہاں آرام سے سو رہے ہو، ارے پروردگار عالم نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ مجھ سے لے رہا ہے۔ میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتانے آیا ہوں۔ ارے چچا، وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بے چادر نہ تھی، آج کوفے کا بازار ہے، آج کوفے کا بازار ہے، بے ردائے مائیں بہنیں ہیں، منادی ندا دے رہا ہے تماشا والو آؤ دیکھو، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ حسین کی بہنیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔